وہ لوگ جو اہل بدعت ہیں، جو اہل ہوا ہیں، جنہوں نے دین کو، اسلام کو یا تو ہندو مت سے ملایا یا عیسائیت سے ملایا یا یہودیوں کے دین کے قریب کر دیا، مختلف نئی چیزیں دین اسلام کے اندر لائی، ان کی سب دلیلیں قرآن سے ہیں۔ قرآن کی آیت کو لیں گے، اس سے اپنے مسلک، اپنے مطلب، اپنی ہر چیز کو ثابت کریں گے۔ حدیث کو اٹھائیں گے، اس سے اپنے نظریے، اپنے عقیدے، اپنے فکر اور اپنے ہم فکر لوگوں کی رہنمائی کریں گے۔ یہ سب سے بڑی بنیادی غلطی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو اپنی مرضی کے مطابق سمجھنا، اپنی مرضی کے مطابق بیان کرنا، اور اس کو علماء کہتے ہیں تفسیر بالرائے۔ یعنی قرآن کا ایک اردو ترجمہ آپ نے دیکھ لیا اور اس کے بعد اس آیت کا یہ مطلب ہے یا اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی وضاحت کیا ہے، یہاں اس سے کیا مراد ہے۔ میں نے جو آپ سے یہ اتنی لمبی گفتگو اس ایک آیت میں کی ہے، یہ رسول اللہ کے ارشادات کی روشنی میں ہے۔ پھر ایسی قوم کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی الاعلان فرما دیا کہ یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوں گے اور نہ کبھی تمہارے دوست ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہ کبھی بھی تمہارے نہیں ہو سکتے۔ اب ہم دیکھیں ہماری گھریلو زندگی میں قرآن ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ ہماری گھریلو زندگیوں میں، بڑوں کو تو چھوڑ دیں، اپنے بچوں سے ہم دیکھیں، ہمارے بچوں کی ہیئر کٹنگ، ہم جب اس کو ہیئر کٹنگ کے لیے لے جاتے ہیں نا اس کے پاس نائی کی دکان پر، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں فلاں اسٹائل والے بال بنائے جائیں۔ وہ اسٹائل کس کا ہے بھائی؟ رسول اللہ کا ہے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کا ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کا ہے۔ ہم شروع سے ہی بچے کو ہم یہ سکھا رہے ہیں کہ نہیں بھائی، آپ نے ان لوگوں کے پیچھے جانا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے قرآن میں گمراہ قرار دیا، جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا، جن کے لیے یہ اعلان ہو چکا کہ یہ کبھی بھی تمہارے نہیں ہوں گے۔